پاکستان بمقابلہ افغانستان، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ کس طرح ہوگی؟ دونوں ملکوں کے پاس کتنی فوج اور کتنا اسلحہ موجود ہے؟ پاکستان کے پاس جو پلس پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور افغانستان کس طرح پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کون کون سی طاقت موجود ہے؟ آئیے اس ویلاگ میں جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر کسی بھی وقت باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو کیا افغانستان اس پوزیشن میں موجود ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے؟ کیونکہ جب ہم ذبیح اللہ مجاہد سمیت باقیوں کے بیانات دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دعوے نظر آتے ہیں۔ افغانستان نے تو امریکہ اور روس کو بھی، جو کہ بڑی سپر پاورز تھی، ان کا قبرستان یہاں پر بنا دیا۔ اب ہمیں اس دعوے کا بھی جائزہ لینا ہے کہ واقعی افغانستان ان کا قبرستان بنا یا نہیں بنا، یا خود افغانیوں کا قبرستان بن گیا۔ یہ ایک علیحدہ لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس وقت ہم نے بات کرنی ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے۔ اور افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ اور روس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے ہم آپس میں جو ایک فوجی طاقت ہے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں افغانستان کی طرف جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے پاس وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انڈیا کی سپورٹ ہے۔ اس وقت بھارت کی سپورٹ کی وجہ سے افغانستان بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر جو طاقت کا ایک ماضی کا توازن تھا وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو سپورٹ کی جاتی تھی پاکستان کی طرف سے طالبان کی، وہ دوسری طرف جو شمالی اتحاد تھا، احمد شاہ مسعود وغیرہ، ان کے حوالے سے پاکستان کی مخالفت سمجھی جاتی تھی۔ اب یہ ایک منظرنامہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے۔ طالبان جا کے انڈیا کے اور ہندوستان کے اتحادی بن گئے ہیں، اور ابھی پاکستان نے حال ہی میں جو ایئر سٹرائکس کی ہیں، جو وہاں پہ NRF ہے، یعنی کہ نیشنل ریزسٹنس جو فرنٹ ہے، اس کی طرف سے، اس کے فضل احمد مناوی کی طرف سے، اس کی جو قیادت کر رہے ہیں NRF کی، وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کر رہے ہیں۔ وادی پنجشیر میں اس کا گڑھ ہے۔ یہ ایک سیاسی اور عسکری اتحاد ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کی طرف سے طالبان پر جو حملے کیے گئے ان کو ویلکم کیا ہے۔ تو اس وقت طالبان کی جو پہلی قوت بن کے سامنے آ رہی ہے، جو ان کی سپورٹ آ رہی ہے، وہ بھارت کی ہے۔ ایک طاقت تو ان کے پاس یہ ہے۔ اور ابھی پاکستان کی ایئر سٹرائکس کے حوالے سے دنیا میں کسی نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، کسی نے پاکستان کے جو ہے اس کو اقدام کو غلط نہیں کہا سوائے بھارت کے۔ افغانستان اپنی جس دوسری طاقت کے اوپر مان کر سکتا ہے، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مقابلہ کرے گا، وہ اس کی دہشت گردی کی طاقت ہے۔ افغانستان نے اس پورے عرصے میں جو روس کے خلاف مزاحمت کی، جو امریکہ کے خلاف وہاں پر مزاحمت ہوئی، انہوں نے وار لارڈز بنائے ہیں، وہاں پر جتھے بنے ہیں، گروہ بنے ہیں، ایسے علاقے اور فوجیں بنی ہیں جو کہ سرداروں کے ماتحت ہیں، اور یہ وار لارڈز ہیں، ان کی اکانومی ہی اس کے اوپر چلتی ہے۔ یہ منشیات کا کام کرتے ہیں، یہ جرائم کا کام کرتے ہیں، یہ باقاعدہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ ناجائز اسلحے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ایک وار لارڈز ہیں اور جو ان کا جرائم کے ساتھ نیکسس ہے، دوسری طاقت ان کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ جنگ نہیں کرنی، بلکہ ہمارے پاس ایسے جنگجو موجود ہیں جو دشمن کے علاقے میں جائیں گے، وہاں پر جا کر دہشت گردی کریں گے۔ تو ان کی جو دوسری طاقت ہے، جو ایک غیر روایتی جنگ ہے جس کا پاکستان کو بہت زیادہ اس وقت سامنا ہے، یہ دوسری ان کے پاس طاقت ہے۔ اور جو افغانستان کے پاس تیسری طاقت ہے وہ خود پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اس میں کچھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں نام لوں گا یہاں پر، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ JUI کی بات کر لیں۔ یہ جو ہے باقاعدہ طور پر افغانوں کا مقدمہ لڑتے ہیں، دہشت گردوں کو کور فراہم کرتے ہیں، ان کو سیاسی اور فکری تحفظ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر فکری مغالطے پیدا کر کے ایک سپورٹ مہیا کی جاتی ہے۔ حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے، میں خاص طور پہ JUI کے حوالے سے کہوں گا کہ JUI جو ہے یہ خود دہشت گردی کا بار بار یہ دیوبندی مکتبہ فکر خود اپنے طالبان کے حوالے سے
बार बार निशाना बन चुका और सैकड़ों शहादतें हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इबहम पैदा करते हैं। अभी मौलवी कफ़ायतुल्लाह का आप देखिए जो उन्होंने ट्वीट किया, वो कितना गुमराह कुन है, कितना गलत है, और पाकिस्तान की बजाय अफ़गानिस्तान का मुकदमा लड़ता हुआ नज़र आता है। लिहाजा अफ़गानिस्तान के पास जो तीनों ताकतें हैं उसका आपको पता चल गया, जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, हमने रूस को शिकस्त दे दी, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान उनके साथ था, पाकिस्तान उनके मुखालिफ नहीं था। लेकिन अब आ जाए इसके ऊपर कि पाकिस्तान के पास क्या ताकत मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास बाकायदा तौर पर एक ऐसी फ़ौज मौजूद है जिसको आप दुनिया की टॉप 10 रैंकिंग में रख सकते हैं। मैं इस वक्त ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ जा रहा हूँ, वो भी इसको टॉप 15 में रख रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अफ़गानिस्तान जो है 121वें नंबर पर फ़ौज के हवाले से, दिफा के हवाले से आ रहा है। जब हम एक्टिव जो फ़ौजी हैं उनको देखते हैं तो पाकिस्तान के पास 6,60,000 से ज़ायद जो उससे ज़्यादा हैं फ़ौजी मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान के पास ये तकरीबन 1 लाख के करीब मौजूद हैं। इसके साथ इनकी जो इनएक्टिव रिज़र्व किस्म की फ़ौज है उसको मिला के तकरीबन ये 1.5 लाख की आप कह सकते हैं कि इनके पास फ़ौज मौजूद है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की रिज़र्व फोर्सेस की तरफ जाते हैं तो ये 5,50,000 की एक्टिव फ़ौज के अलावा मौजूद है। और पाकिस्तान के पास एक और अगली सतह के ऊपर जिसको हम पैरा मिलिट्री फोर्सेस कहते हैं, वो भी कोई 5 लाख के लगभग मौजूद हैं, जबकि अफ़गानिस्तान में ये ना होने के बराबर हैं। अगर मुकाबला होता है, जंग होती है, तो ज़ाहिर है इस वक्त जंग बहुत टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर लड़ी जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी में हमें अफ़गानिस्तान बिल्कुल ज़ीरो नज़र आता है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो 10 मई को मार्काए हक में, जो मैं अभी आपके सामने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात कर रहा था, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग की बात कर रहा था, तो वो इंडिया को चौथे नंबर पर रैंक करता है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया में चौथे नंबर पर जो अपने आप को फ़ौज क्लेम करती है तादाद के हवाले से, उसको जिस तरह शिकस्त फ़ाश दी और जिस तरह उसका सिक्योरिटी का निज़ाम ख़त्म करके रख दिया, जिस तरह उसके त्यारे जो थे तबाह करके रख दिए, जिस तरह उसके आधा जो मुल्क था उसकी बिजली बंद करके रख दी, और ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान उनके डैम जो है उनका कंट्रोल साइबर अटैक से हासिल कर लेगा। तो जो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हम बात करते हैं, और राफेल को जिस तरह उसका एक फ़ज़ा में और ज़मीन का राब्ता तोड़कर तबाह किया गया, ये सब टेक्नोलॉजी की जंग थी। उसमें अफ़गानिस्तान ज़ीरो पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान इसमें बहुत ही आगे निकल चुका है। ख़ास तौर पे जब हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, देखें फ़ौजों के पास ताकत बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जब तक उनके पास एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो लड़ नहीं सकती। पाकिस्तान ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, बहुत ज़्यादा ताकतवर कर लिया है, और ख़ास तौर पे जब से ये हमारा नया सेक्रेटरीट बना है और इसमें तमाम एयरफोर्स को, नेवी को इकट्ठा किया गया। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से ये भी देखिएगा कि अफ़गानिस्तान चूँकि लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसमें कोई समुंदर नहीं है, तो वहाँ पर बहरिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एयरफोर्स के नाम पर आप चले जाएं तो जब पाकिस्तान के पास JF-17, F-16 कोई 450 से ज़्यादा इस किस्म के तैयारे मौजूद हैं, तो उनके पास तो चंद हेलीकॉप्टर हैं, चंद टूटे फूटे किस्म के जहाज़ हैं, जिनका कोई आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत बड़ा उनका कोई कमाल उससे दिखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता उनकी मदद से। और इसी तरह मैं टैंकों की तादाद देख रहा था, पाकिस्तान के पास कोई 2600 से ज़्यादा जदीद टैंक मौजूद हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास चंद टूटे फूटे टैंक हैं। और जब हम फ़ौजी ताकत की बात करते हैं, असले की बात करते हैं, तो इनके पास ज़्यादातर असला वो है, हेलीकॉप्टर्स भी वो हैं, या बाकी आप जिस तरह गन्स की तरफ चले जाएं वही हैं जो कि अमेरिका यहाँ पर छोड़कर गया। अच्छा, अभी अच्छा खासा असला है, $7 अरब के लगभग इसकी मालियत बयान की जाती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना, इसको चलाना, इसको मेंटेन रखना, ये भी एक मसला है। तो जब हम मुकाबले की बात करते हैं तो हमें कहीं पर भी जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज कहीं पर हमें नज़र नहीं आती। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दहशत गर्दी कर सकते हैं, जबकि उसके मुकाबले में एक फ़ौज है
جو باقاعدہ طور پہ منظم ہے، جس نے 10 مئی کو، جب آپ ابھی میں آپ کے ساتھ بار بار انڈیکس کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ دنیا کی چوتھے نمبر کی فوج کو شکست دیتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی دنیا کی ٹاپ 3 رینکنگ میں آ جاتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، اس کو سمجھیے گا کہ آپ نے دنیا کی اسلحے کے حوالے سے، فوجیوں کی تعداد کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے چوتھے نمبر والی فوج کو شکست دے دی، آپ اس سے بالا تر ہو گئے. اور اس وقت پاکستان کی فوج کو سعودی عرب کے ساتھ جو اتحاد ہوا، قطر سے جو بات چل رہی ہے، باقی چیزوں کے ساتھ آپ بلا مبالغہ آپ ٹاپ 3 رینکنگ میں رکھ سکتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ امریکہ کو اور روس کو شکست دی. اب آپ خود دیکھیے گا کہ فتح اور شکست جو ہوتی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے. تو وہ پیمانہ یہ ہے کہ اس وقت بھی روس کی آپ پر کیپٹا انکم کو دیکھ لیجئے، وہاں کی جی ڈی پی گروتھ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر ہیلتھ کے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ دیکھ لیجئے، وہاں پر انفراسٹرکچر دیکھ لیجئے. اور امریکہ کی تو خیر بات ہی مت کیجئے، وہ تو سپر پاور کے طور پہ اس وقت تمام چیزوں میں بہت آگے کھڑا ہوا ہے، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، اپنی ہیلتھ سروسز کے حوالے سے، اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو شکست کس کو ہوئی؟ قبرستان کون سا بنا؟ کن لوگوں کا بنا؟ یہ تو ایک نئے دعووں سے نکل کر ایک نئی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ اصل میں قبرستان بنا کون سا، اور وہ بھی پاکستان کی مدد سے. پاکستان ساتھ نہ ہوتا تو افغانستان کیا کر سکتا تھا، کتنا کر سکتا تھا، یہ بھی سب جانتے ہیں. اب جو پاکستان کو میں جو اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے جو امریکہ نے کیا، جو روس نے کیا، وہ پاکستان نے نہیں کرنا. پاکستان نے افغانستان کی سرحد کے اندر جا کر نہیں لڑنا، پاکستان نے افغانستان کے علاقوں کے اوپر قبضہ نہیں کرنا. اور جب وہ وہاں پر جا کر نہیں لڑیں گے، جب وہ وہاں پر جو ہے ہم وہاں پر جا کر قبضے نہیں کریں گے، تو ریزسٹنس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکے گی پاکستان کے خلاف. یہ صرف اور صرف آپ اپنے وار لارڈز کے ذریعے چھاپہ مار بھیج سکیں گے پاکستان میں، اور پاکستان نے اس کے لیے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کا کام شروع کیا ہوا ہے. اسمگلنگ بند کر دی، غیر قانونی طور پہ جو منتقلی ہے اس کو روک دیا. اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے اور ان کو روکا جائے گا. تو پاکستان وہ غلطی نہیں کرے گا. پاکستان نے تو صرف وہی کام کرنا ہے جو اس وقت ایئر سٹرائکس میں کیا. اس نے یہاں سے، ہم تو انڈیا بھی نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے. انڈیا نے جب حملہ کیا تھا اور اس کے طیارے جب پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. تو اگر انڈیا کو، جو کہ اس وقت سرپرست ہے، جو کہ اس وقت ابا بنا ہوا ہے افغانستان کا، اس کو سبق سکھایا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے اس نئے ناجائز لے پالک بچے کو سبق کیوں نہیں سکھایا جا سکتا؟ لہٰذا اب جو کنٹرول کرنا ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہاں پر ان کے نظریاتی حامی بنتے ہیں اور ہر موقع پر پاکستان مخالف بنتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور آخر میں جو پاکستان کو پلس پوائنٹ ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتی صورتحال. عالمی برادری اس وقت افغانستان کو تو تسلیم کرتی ہے، اقوام متحدہ بھی کرتا ہے، لیکن اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری موجودہ طالبان رجیم کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے. جہاں پر جن ممالک نے 5-7 ممالک نے جو تسلیم بھی کیا ہوا ہے وہ ڈی فیکٹو ہے، ڈی جورے جو ہے قبولیت وہ نہیں ہے، سوائے ہندوستان کے جو کہ ڈی فیکٹو کے طور پر بھی بہت آگے جا کے ان کے ساتھ ایکٹیو ہوا ہے، یا اسرائیل ان کے ساتھ مل جاتا ہے پاکستان کی دشمنی میں. ورنہ اس وقت عالمی سفارتی صورتحال بھی مکمل طور پر پاکستان کے حق میں ہے. یہ وہ صورتحال نہیں جب 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ آئینی حصہ بنا لیا تھا تو ہم کچھ نہیں کر سکے تھے. یہ بالکل مختلف صورتحال ہے. پاکستان عالمی سفارتی صورتحال میں بھی بہت کامیاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ایئر سٹرائکس کی، اور ٹھیک ہے دوسرے ملک کے اندر حملہ ہوا لیکن سوائے انڈیا کے کوئی پاکستان کے خلاف نہیں بولا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان اس وقت دنیا بھر سے دہشت گرد تنظیموں کا ایک بیس کیمپ بن گیا ہے، اور وہاں پر کوئی 43 کے قریب ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو نہ صرف پاکستان تو ایک طرف رہ گیا، وہ جو وسط ایشیائی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے لیے خطرہ ہیں، مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ ہیں،
پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اور یہاں سے جو ٹیرر ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور جو خاص طور پہ نارکو کے حوالے سے، اس کی ایکسپورٹس کے حوالے سے نارکوٹکس کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تو تباہ کن ہے، اور پوری دنیا افغانستان کو ایک خطرہ سمجھ رہی ہے۔